بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کینیڈا کے ایک شہر ٹورنٹو کے نواحی قصبوں کے اندر شدید طوفان آیا۔ اس طوفان نے وہاں پر تباہی مچا دی۔ لوگوں کے گھر جو تھے وہ گر گئے، ان کی گاڑیاں الٹ گئیں، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں اور لوگ شدید پریشانی کے عالم کا شکار ہو گئے۔ اس سے اگلے دن ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا اور اس شخص نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ سوچا کہ واقعی یہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا۔ میں اس پر افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں، اس کے اوپر میں کچھ کر نہیں سکتا، اور سوائے اس افسوس کے میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے۔ لیکن تھوڑے ہی دیر کے بعد ایک اور شخص جو شام کے وقت اپنی جو فرائض منصبی تھے، اس کے جو ڈیوٹی تھی اس کو سر انجام دینے کے بعد وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پہ لوگ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، لوگوں کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کی گاڑیاں الٹ پلٹ ہو چکی ہیں، اور اس طریقے سے ان کا شدید نقصان ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ مجھے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب وہ اگلے دن جب اپنے آفس میں گیا تو اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک چارٹ کے اوپر 3 کا ہندسہ لکھا اور سب کو کہا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ ٹورنٹو کے نواحی قصبوں کے اندر شدید طوفان کی وجہ سے لوگ بڑی پریشانی کا شکار ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس 3 کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلے 3 گھنٹے کے اندر، اگلے 3 دنوں میں ان کے لیے $3 ملین اکٹھا کریں گے۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس بات کو سننے کے بعد یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم 3 دنوں کے اندر $3 ملین ایک امداد کی صورت میں ان لوگوں کے لیے اکٹھا کر سکیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہاں پر نہ کا سوال نہیں ہے، کہ ایسا ممکن نہیں کا سوال نہیں ہے، کسی کام کو نہ کرنے کا سوال نہیں ہے، یہاں پر ہم نے اکٹھے ہوئی ہیں یہاں پر، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کیسے اکٹھے کریں۔ پھر اس نے ایک چارٹ کے اوپر لکھا کہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو لکھنا شروع کر دیں، ان اسباب پر غور کرنا شروع کر دیں کہ کون کون سی وجوہات ہیں، کون کون سی ایسے باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ $3 ملین ان لوگوں کے لیے اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہاں پر ہم اکٹھے ہو کر ان لوگوں کی مدد کے لیے $3 ملین کیسے اکٹھے کر سکتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر ہم اس بات میں پڑیں گے کہ ہم یہ $3 ملین اکٹھے نہ کرنے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، تو اس پر ہمیں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس بات پر ہمیں کراس لگا دینا چاہیے کہ ہمیں اس کو اگنور کر کے ہمیں صرف اس بات پر توجہ دینی ہے کہ ہم یہ $3 ملین ان لوگوں کی امداد کے لیے کیسے اکٹھے کر سکتے ہیں۔ ہم اس چیز کو سوچنا شروع کریں۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے طور پر مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ ہمیں ریڈیو پر پروگرام کرنے چاہیے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ہمیں اس پر پیسے اکٹھے کرنے چاہیے۔ طرح طرح کی آراء آئیں،
اور ان آراء کو مد نظر رکھ کر اس شخص نے اگلے 3 دن کے اندر وہ جو $3 ملین کا ٹارگٹ مقرر کیا تھا وہ اکٹھا کر لیا۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کو کیسے کرنا ہے تو پھر ہم اس کام کو کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا تو اس کی بہت ساری وجوہات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ ان وجوہات کو دیکھیں گے تو پھر آپ کسی کام میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکیں گے۔ دنیا کے اندر ہر وہ چیز جو اس وقت وجود میں آ چکی ہے وہ کسی نہ کسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ کسی نہ کسی سوچ کے نتیجے کے بعد وہ چیز اس دنیا کے اندر موجود ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر اس کا وجود آیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم اس دنیا کے اندر کون کون سی چیزیں کس طریقے سے ایجاد کر سکتے ہیں، ان کے موجد اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کے اندر ان چیزوں کو بنانے کی سوچ جو تھی ان کے ذہن کے اندر ڈال دی اور وہ چیزیں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ ہمیں اس ہوا کے اندر اڑنا چاہیے جس طرح کے پرندے اڑتے ہیں، ہمیں اپنی رفتار کو تیز کرنا چاہیے، تیز رفتاری سے ایک جگہ دوسری جگہ پہنچنا چاہیے۔ تو لوگوں نے اس بات پر سوچنا شروع کیا۔ جب انہوں نے سوچا تو پھر گاڑیاں بھی وجود میں آ گئیں، ہوائی جہاز بھی وجود میں آ گیا، اور لوگ اپنی اس جو سوچ تھی اس کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جب ہم سوچتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے تو ہم اس کام کو کر لیتے ہیں۔ ہماری سوچ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام میں کامیاب یا ناکام ہوتے ہیں۔ جب ہم ہمیشہ کامیابی کی بات سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کر دیتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی ناکامی کے اسباب کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ناکامی کی وجوہات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ناکام ہونے کی صورت کی کون کون سی ریزنز ہیں، کون کون سی وجوہات ہیں، ہم ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم کبھی اس کام میں کامیاب نہیں ہوتے۔ سوچئے لیکن مثبت سوچئے، سوچئے لیکن بڑے کام کے لیے سوچئے، سوچئے اپنی سوچ کو وسیع تر کر کے سوچئے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سوچئے۔ اس وقت پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ سیلابی طوفان کی زد میں آ چکے ہیں، ان لوگوں کے گھر بار اجڑ چکے ہیں، مال مویشی ختم ہو چکے ہیں، ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، لیکن آج ہم اس کے اسباب پر تو غور کر رہے ہیں، ان کی وجوہات پر تو ہم بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا، اگر کون سی بات ہوتی اور وہ کون سی چیزیں ایسی ہوتی جن کی وجہ سے نہ ہو سکتا، لیکن ہم ان کو اس مصیبت سے نکالنے کی کوئی بات نہیں کر رہا، ان کو اس مصیبت سے نکال کر ان کو دوبارہ بحال کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی انسان سوچ نہیں رہا۔ آج اگر سوچنے کی ضرورت ہے تو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح دوبارہ بحال کیا جائے، ان لوگوں کے نقصانات کو کس طرح ہم پورا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص اپنی حد تک اس میں سوچنا شروع کر دے تو وہ اپنی حد تک تو کوشش کر سکتا ہے۔ جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اگر وہ اس چیز کو سوچنا شروع کر دیں تو یقینی بات ہے کہ وہ لوگ اس وقت جو مصیبت میں ہیں، جو اس وقت پریشانی میں ہیں، جو اس وقت تکلیف کے اندر ہے، ان کی اس پریشانی اور تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کیا جا سکتا ہے، ان کے نقصانات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات صرف سوچنے کی ہے، بات صرف سوچ کر اس پر عمل کرنے کی ہے، کیونکہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ہماری عادات بن جاتی ہیں، اور جو ہماری عادات ہیں وہ پھر ہمارا کردار بن جاتے ہیں، اور جو کردار ہوتا ہے وہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اگر ہو تو دنیا کے اندر وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لا کے رکھ دیتا ہے۔ آئیے ہم سوچئے کہ ہم دوسروں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں،
ہم دوسروں کے دکھوں کا کس طرح مداوا کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کی دکھوں کو کس طرح دور کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کی تکلیفوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچنا بھی شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ضرور مدد کرے گی، اور ہم ان لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے جو اس وقت پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ان دکھوں کو، تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔